میں نے جلدی سے اپنی لمبی چادر لپیٹی۔ جیسے ہی چادر نے میرے سر کو ڈھانپا، ایک عجیب سا سکون میرے دل میں اتر آیا۔ میری چادر میری حفاظت کی علامت تھی، جیسے یہ دنیا کی تمام مشکلات اور مصیبتوں سے مجھے بچا سکتی ہو۔ میں نے کچھ آیات جو مجھے یاد تھی پڑھ کر اپنے بھائی پر دم کی۔ اس کا چہرہ پیلا پڑ رہا تھا اور آنکھوں میں بے بسی کی تصویر جھلک رہی تھی۔ بیماری نے اسے بستر پر جکڑ لیا اور اس کی حالت دن بدن خراب ہوتی جا رہی تھی۔ گھر میں غربت نے ڈیرا ڈالا تھا، تو ایسے میں اتنے مہنگے علاج ہم کہاں سے کروا سکتے تھے؟ تبھی اماں میرے پاس چلی آئی۔ ان کے چہرے پر بھی پریشانی کے آثار واضح تھے۔ نور بانو، خدا کرے آج تیرا کام بن جائے، انہوں نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا۔ میں نے ان سے دعا کروائی۔ اماں دعا کریں، سنا ہے ماں کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ اماں کی دعا میں چھپے تھے جو ہم نے ایک ساتھ دیکھے تھے، لیکن اب سب کچھ مشکل حالات کے گٹا ٹوپ اندھیرے میں گم ہوتا جا رہا تھا۔ ہماری زندگی اتنی مشکل حالات سے گزرے گی یہ تو ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ ہمارا گھر ہمیشہ سے غربت کے بادلوں میں گھرا رہا تھا، مگر ایسے حالات تو کبھی نہیں آئے۔ لیکن پھر بھی میں نے امید کا دامن نہیں چھوڑا۔ اگر عورت کے ساتھ مرد کا مضبوط سہارا نہ ہو تو زندگی واقعی بوجھ لگنے لگتی ہے۔ یہ بات ہم ماں اور بیٹی سے بہتر بھلا کون سمجھ سکتا تھا؟ پھر میں نے جیسے ہی گھر سے باہر قدم رکھا تو دل میں عجیب سی ہلچل محسوس ہونے لگی۔ زندگی کے اس موڑ پر ہر قدم مجھے غیر یقینی کی طرف دھکیل رہا تھا۔ میں نے ایک لمحے کے لیے ادھر ادھر دیکھا، جیسے یہ سوچ رہی ہوں کہ شاید کوئی آسمانی مدد اتر آئے، لیکن سب کچھ خاموش تھا۔ ایسی خاموشی جو میرے دل میں عجیب بے چینی پیدا کر رہی تھی۔ پھر میں نے اس سمت کا انتخاب کیا اور خاموش تھا۔ ایسی خاموشی جو میرے دل میں عجیب بے چینی پیدا کر رہی تھی۔ پھر میں نے اس سمت کا انتخاب کیا اور چلنا شروع کر دیا۔ میں یہ نہیں جانتی تھی کہ قسمت مجھے کہاں لے کر جا رہی ہے۔ میرے دل میں ہزاروں سوالات تھے، لیکن ابھی ان سب کا جواب میرے پاس نہیں تھا۔ کیا میرا بھائی ٹھیک ہو جائے گا؟ مجھے بس یہی امید تھی۔ کیا میں اپنی ذمہ داریوں کو نبھا سکوں گی جو میں اماں سے وعدے وغیرہ کر کے نکلی تھی؟ کیا میری زندگی میں کبھی سکون کا لمحہ آئے گا؟ یہ سب سوالات میرے دل و دماغ میں گونج رہے تھے، لیکن ان کا کوئی جواب نہیں تھا۔ میرا نام نور بانو ہے۔ میرا تعلق ایک انتہائی غریب اور پسماندہ گھرانے سے ہے۔ جب میں اس دنیا میں آئی تو میرے ددیال میں سب کو شدید مایوسی اور دکھ پہنچا تھا۔ میری پیدائش کا لمحہ خوشیوں کے بجائے آہوں اور حسرتوں کا باعث بن گیا۔ میری دادی نے میرے وجود کو جیسے کوئی منحوس سایہ سمجھا تھا، یا اپنے خاندان کے لیے میرے گھر واپس آئیں تو دادی نے انہیں اندر ایک قدم رکھنے کی بھی اجازت نہ دی۔ گھر کے دروازے پر کھڑے میری ماں کے وجود کو دیکھ کر ان کے لفظوں سے نفرت ٹپک رہی تھی، جیسے وہ کوئی بہت بڑا گناہ کر چکی ہو۔ محلے کی کچھ عورتوں نے انہیں بہت مشکل سے دادی کے سامنے پیش کیا، یہ کہہ کر کہ نئی نئی ڈیلیوری ہوئی، آخر کہاں جائیں گی۔ تب جا کر دادی نے انہیں اندر آنے دیا، مگر اس میں بھی کوئی انسانیت یا محبت نہیں تھی، بلکہ محض سوشل دباؤ کے تحت انہوں نے ضد کو تھوڑی دیر کے لیے پسے پش ڈالا۔ دادی کی چال بازیاں ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ وہ ہر وقت میرے والد کے کان بھرنے لگی کہ یہ عورت صرف بیٹیاں ہی پیدا کرے گی اور بیٹیوں کا بوجھ اٹھانے کا زمانہ نہیں رہا۔ ان کے نزدیک بیٹیاں ایک مصیبت تھی جو والدین کے لیے بوجھ بن کر رہ جاتی ہے اور ان کے سر جھکا دیتی ہیں۔ سارے گھر کی ذمہ داری میرے والد کے کندھوں پر تھی۔ دادی نے انہیں دن رات یہی کہا کہ اپنی بیوی عطا کر، ورنہ تیری زندگی جہنم بن جائے گی۔ میرے والد جو ماں کے دباؤ میں تھے اس صورتحال کو برداشت نہیں کر سکے۔ انہوں نے سوچا کہ شاید ان کی ماں ٹھیک کہہ رہی ہے۔ یوں میری زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ ہوا۔ میں صرف ایک ماہ کی تھی جب میرے والد نے میری ماں کو طلاق دے دی۔ وہ عورت جو پہلے اپنی زندگی میں بہت سی مشکلات کا سامنا کر چکی تھی، اب طلاق کا دھبا لے کر ایک چھوٹی سی بیٹی کے ساتھ بھائی کے دروازے پر آ گئی۔ میرے ماموں جو خود بیوی کے زیر سایہ زندگی گزار رہے تھے، ان کا اپنا تو کچھ تھا نہیں، سب بیوی کا تھا۔ انہوں نے میری ماں کو جیسے تیسے کر کے گھر میں جگہ دی، مگر ان کی بیوی نے اس صورتحال کو کسی صورت قبول نہیں کیا۔ جیسے ہی میری ماں کا قدم ان کے گھر کے اندر پڑا، مما نے آگ بگولا ہو کر انہیں ڈانٹنا شروع کر دیا۔ میری ماں نے روتے ہوئے ان کے سامنے ہاتھ جوڑے ان سے ایک چھت کے نیچے رہنے کی التجا کی، لیکن ان کی بھابھی کے دل میں رہ شروع کر دیا۔
میری ماں نے روتے ہوئے ان کے سامنے ہاتھ جوڑے ان سے ایک چھت کے نیچے رہنے کی التجا کی، لیکن ان کی بھابھی کے دل میں رحم نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ چند ماہ کی عدت مکمل ہوتے میری ماں کو ایک بار پھر قسمت نے ظلم کی چکی میں پس دیا۔ ان کے بھائی اور بھابھی نے جلدی جلدی ان کا نکاح محلے کے سب سے غریب اور نشئی آدمی سے کروا دیا۔ میری ماں جو پہلے ہی ایک بار دل کے زخم سہ چکی تھی، ایک بار پھر ظلم کا شکار بنی۔ یہ آدمی جسے میری ماں کے ساتھ بیاہ دیا گیا نہ صرف نشے کا عادی تھا بلکہ انتہائی بے رحم بھی تھا۔ وہ میری ماں کو ہر وقت مارتا پیٹتا، اس کی عزت نفس کو پامال کرتا، اسے ایک پل بھی سکون سے نہ رہنے دیتا۔ میری ماں بے بسی سے روتی سسکتی اور اپنے زخموں کو خود ہی سیتی رہتی، کیونکہ اس کے لیے کہیں اور جانے کا راستہ نہیں تھا۔ میرے بچپن کے دن انہی اندھیروں میں گزرے جہاں میں نے ماں کو روزانہ کی بنیاد پر ظلم بھی اپنی قسمت کو کوستی۔ میں بچپن سے یہی دیکھتی آئی تھی اور یہ سب کچھ میرے لیے ایک معمول کی بات بن چکا تھا۔ میری ماں کے لیے دنیا ایک ظلم بھری جگہ تھی جہاں اس کے لیے کوئی محبت یا سکون نہیں تھا۔ میری ماں ایک دن پھر سے ماں بنی اور اس بار اس نے ایک بیٹے کو جنم دیا۔ اس وقت میری عمر کچھ زیادہ نہیں تھی، مگر اتنی سمجھ ضرور تھی کہ یہ بھائی میرے لیے بہت اہم تھا۔ میں اپنے بھائی کا بہت خیال رکھتی، اس کی دیکھ بھال کرتی، ماں کا ہاتھ بٹانے کی کوشش کرتی۔ میری ماں جو پہلے زندگی کی مشکلات کی بوجھ تلے دب چکی تھی، سلائی کڑھائی کے کام میں مزید مشغول ہو گئی۔ وقت کے ساتھ ساتھ ماں کی صحت بھی کمزور ہوتی چلی گئی۔ دن بھر کی محنت اور مشقت نے ان کے جسم کو توڑ کر رکھ دیا، مگر وہ اپنے بچوں کے لیے کسی بھی حد تک جانے کو تیار تھی۔ پھر ایک دن اچانک ایسا ہوا کہ میرا سوتیلا باپ رات کے وقت سویا اور کبھی نہ جاگا۔ ان کی تیار تھی۔ پھر ایک دن اچانک ایسا ہوا کہ میرا سوتیلا باپ رات کے وقت سویا اور کبھی نہ جاگا۔ ان کی حالت دیکھ کر لگتا تھا کہ شاید ان کے دل میں کوئی چپکا ہوا دکھ تھا یا کوئی تکلیف انہیں اندر سے کھا گئی تھی۔ ان کی موت کے بعد میرے لیے زندگی کا ایک نیا باب شروع ہوا۔ وہ آدمی جو میرے سوتیلے باپ کے درجے پر فائز تھا، میری ماں کو اکثر ان کی ماضی کے زندگی کے تانے دیتا۔ ان کے مرنے پر میری ماں نے زیادہ غم نہیں کیا تھا، شاید اس لیے کہ ان کی زندگی میں وہ شخص ایک بوجھ سے کم نہیں تھا۔ اس کی عادتیں اور تلخ رویے میری ماں کی زندگی کو اور بھی دشوار بنا دیتے۔ میرا بھائی جو کہ پیدا ہونے کے بعد سے ہی بہت کمزور تھا، وقت کے ساتھ اور بھی بیمار رہنے لگا۔ وہ اکثر بستر پر پڑا رہتا اور ہمیشہ ہمیں اس کی فکر لگی رہتی۔ میں اور میری ماں ہر ممکن کوشش کرتے کہ اسے آرام اور سکون ملے، مگر اس کی بیماری نے اس کی بینائی تک چھین لی۔ اب وہ بالکل ہمارے سے امید تھی کہ کبھی تو یہ ٹھیک ہو کر ہمارا سہارا بنے گا۔ اماں کی ہمت بھی جواب دینے لگی تھی۔ حالات کا بوجھ انہیں کچل رہا تھا، مگر پھر بھی وہ ہر روز ہمیں حوصلہ دیتی کہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ مہنگائی کا دور تھا اور زندگی گزارنا دن بدن مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ ہمارے گھر میں غربت کا یہ عالم تھا کہ اکثر کھانے کو کچھ نہ ہوتا، جو کچھ ہوتا وہ بھی بہت کم۔ میرے بھائی کی حالت دیکھ کر میرا دل دکھ سے بھر جاتا۔ انہی دنوں ایک محلے کی فرزانہ ہمارے گھر آئیں۔ فرزانہ ہماری زندگی کے حالات سے بخوبی واقف تھی اور ان کا آنا جانا لگا رہتا۔ اماں کا سلائی کا کام محلے میں کافی مشہور تھا، اس کی وجہ سے اکثر عورتیں ہمارے گھر آ جاتی۔ فرزانہ نے مجھے سمجھانے کی کوشش کی کہ نور بانو، تو کوٹھیوں میں کام کیوں نہیں کرتی؟ سنا ہے وہاں اچھی خاصی رقم ملتی ہے۔ جو کام ہم اپنے گھر میں کرتے ہیں وہی اگر امیروں کے گھر میں کریں تو پیسے بھی مل جاتے ہیں۔ وہ کہہ رہی تھی کہ یہ پیسے بھی مل جاتے ہیں۔ وہ کہہ رہی تھی کہ یہ جھاڑو، برتن، کپڑے دھونا وغیرہ کون سی بڑی بات ہے، تمہارے گھر کے حالات بدل جائیں گے۔ اس کی بتائی ہوئی 4 میناروں کی مسجد کے پیچھے تو کوئی کوٹھیاں نہیں تھی۔ میں حیران اور پریشان ہو گئی کہ آخر فرزانہ نے مجھے کہاں بھیجا ہے۔ میری نظریں ہر طرف دوڑ رہی تھی مگر مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں بہت دور نکل آئی، اب تھکاوٹ بھی محسوس ہونے لگی۔ دل میں سوچنے لگی کہ شاید میں راستہ بھٹک گئی ہوں یا پھر فرزانہ نے غلط جگہ بتائی ہے۔ مایوسی اور تھکاوٹ کی وجہ سے میں نے مڑنے کا ارادہ کیا کہ اچانک سامنے ایک بنگلہ دکھائی دیا۔ وہ بنگلہ کافی بڑا اور پرانا لگ رہا تھا، جیسے میں کہانیوں میں سنا کرتی تھی کہ امیروں کے بڑے بڑے بنگلے ہوتے ہیں۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ یہاں جا کر کام تلاش کرتی ہوں، شاید اللہ نے میرے لیے اسی جگہ کچھ بہتر سوچ رکھا ہو۔
میرے دل میں عجیب سا ڈر اور جوش دونوں بیک وقت محسوس ہونے لگے۔ یہ میری زندگی میں پہلی بار تھا کہ میں کہیں کام کرنے جا رہی تھی۔ میں نے خود کو مضبوط کرنے کی کوشش کی اور اللہ کا نام لے کر آگے بڑھنے لگی۔ کیا پتہ یہاں کام مل جائے اور ہمارے گھر کے حالات بدل جائیں، میں نے دل میں سوچا۔ بنگلے کے قریب پہنچتے ہی میرے قدموں کی رفتار تھوڑی سست ہو گئی۔ میں نے اپنے آپ کو تسلی دی کہ یہ موقع شاید میرے لیے بہتر ثابت ہو۔ دل میں ایک سوال ابھرا کہ اندر جا کر کیسے بات کروں گی؟ اگر ان لوگوں نے کام سے انکار کر دیا تو؟ مگر پھر میں نے خود کو مضبوط کیا اور سوچا کہ کوشش کے بغیر تو کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ ویسے بھی مجھے کام کی ضرورت تھی اور اس وقت میرے لیے یہ بنگلہ کسی نعمت سے کم نہیں تھا۔ اس لیے میں نے ہمت جٹا کر بنگلے کے دروازے پر بیل دی۔ کچھ دیر بعد ایک نوجوان خوبصورت سے لڑکے نے دروازہ کھولا اور سوالیہ مجھے کام کی تلاش ہے؟ میں ایک بے بس اور مجبور لڑکی ہوں اور کام کی تلاش میں پھر رہی ہوں۔ اگر آپ کے گھر کام کرنے والی نہیں ہے تو آپ کو کوئی بھی کام کرنے والی چاہیے تو مجھے رکھ لیں۔ میں کپڑے دھو سکتی ہوں، برتن دھو سکتی ہوں، سارے کام کر سکتی ہوں۔ میں نے جلدی اس لڑکے سے یہ سب کہا تو وہ سر ہلا کر کہنے لگا، اندر آ جاؤ، اماں سے مل لو، ہو سکتا ہے انہیں کام والی کی ضرورت ہو، مجھے اس بارے میں کچھ معلوم نہیں ہے۔ اس کے کہنے پر میں اس کے پیچھے چل پڑی۔ جیسے ہی اندر داخل ہوئی میں ارد گرد کے بنگلے کو دیکھ رہی تھی، جس کے اندر داخل ہوتے مجھے عجیب سا احساس ہوا۔ پورے بنگلے میں ایک عجیب سی ٹھنڈک موجود تھی جو جسم میں محسوس ہو رہی تھی۔ ایک پراسراریت اس بنگلے سے جھانک رہی تھی۔ سارا بنگلہ خاموش تھا اور اس بنگلے میں عجیب خاموشی اور ویرانی کا راج تھا۔ میں تھوڑا گھبرا گئی، حالانکہ یہاں پر اس کے لان میں اتنے سارے درخت لگے تھے، لیکن ان درختوں پر بھی خاموشی طاری تھی۔ ان کے پتوں پر بھی ایک ایسی کہانی نظر آتی جو کچھ الگ جہان کی داستانیں بیان کر رہی تھی۔ میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ آخر ایسا کون سا احساس ہے جو یہاں آنے پر مجھے ہو رہا ہے، لیکن مجھے کام کی ضرورت تھی۔ میں کام کے بغیر گزارا نہیں کر سکتی تھی، اسی لیے فوراً اندر بڑھ گئی۔ یہ بنگلہ کافی خوبصورت اور صاف ستھرا تھا۔ اندر سے ایسی ہی ٹھنڈک اور طمانینت محسوس ہو رہی تھی۔ میں حیرانی سے بنگلے کو دیکھ رہی تھی۔ سامنے ایک بڑا سا ہال ہے جس کے اندر ایک بہت بڑا تخت پوش پڑا تھا، جس کے اوپر ایک عورت بیٹھی تھی۔ وہ عورت بہت خوبصورت تھی۔ اس نے سفید رنگ کا لباس پہن رکھا تھا۔ سر پر دوپٹہ اوڑھے اس عورت نے ہاتھوں میں کچھ قیمتی انگوٹھیاں پہن رکھی تھی اور وہاں بیٹھی شاید کچھ پڑھ رہی تھی۔ میری آمد کو محسوس کر کے اس نے چونک کر مجھے دیکھا اور سوالیہ نظروں سے بیٹے کی طرف متوجہ ہوئی، جبکہ وہ کہنے لگا، اماں یہ کام کی تلاش میں آئی ہے، اگر آپ کو کام والی چاہیے تو آپ اسے رکھ سکتے ہیں۔ اس کے بیٹے نے مختصراً جب اس عورت کو بتایا تو وہ دلچسپی سے میری طرف دیکھنے لگی۔ مجھے اپنے قریب آنے کا اشارہ کر دیا۔ میں جھجکتے ہوئے تھوڑا آگے بڑھی کیونکہ مجھے اس عورت سے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ ایک رعب اور دبدبے والی کیفیت محسوس ہو گئی۔ میں چند قدم آگے بڑھ کر رک گئی۔ میرے کپڑے اتنے اچھے نہیں تھے، صاف نہیں تھے، اسی لیے مجھے اس عورت کے سامنے کم مائیگی اور غربت کا احساس زیادہ ہو رہا تھا، لیکن اس کے چہرے پر پھیلی ایک مہربان مسکراہٹ مجھے اس کے اچھے انسان ہونے کا پتہ دے رہی تھی۔ اسی لیے اس نے مجھے جھجکتے ہوئے جب دیکھا تو کہنے لگی، ارے لڑکی مت ڈر، میں تمہیں کوئی کھا نہیں جاؤں گی، ادھر آ، یہاں بیٹھو۔ اس نے اپنے قریب تخت پوش کی طرف اشارہ کیا۔ دراصل مجھے یہاں خوف محسوس نہیں ہو رہا تھا، بلکہ ایک عجیب خاموشی کی وجہ سے مجھے پراسرار لگی۔ پھر اس عورت کے قریب آنے سے مجھے ایک الگ کیفیت محسوس ہوئی، اسی لیے میں اس کے پاس نہیں آنا چاہتی تھی، کیونکہ میں پہلے اس کے رعب میں آ چکی تھی۔ اس عورت کی پرسنالٹی کچھ ایسی تھی، لیکن اس نے مجھے اپنے قریب بٹھا لیا۔ اس نے کسی بھی طرح کا مجھ سے فرق روا نہیں رکھا، اور یہی بات مجھے اس کی اچھی لگی، کیونکہ اس نے ایک بار بھی یہ محسوس نہیں ہونے دیا کہ میں غریب ہوں اور میرے کپڑے اچھے نہیں تھے، بلکہ اس نے مجھے اپنے برابر بٹھایا اور کہنے لگی، اب بتاؤ کس کام سے آئی ہو، کون سا کام کرنا جانتی ہو؟ اس نے بڑی محبت سے پوچھا تو میں نے کہا، دراصل بیگم صاحبہ میں کپڑے بھی دھو لیتی ہوں، برتن بھی، اور گھر کی صفائی ستھرائی بھی کر لیتی ہوں۔
खाना मुझे इतना अच्छा बनाना नहीं आता क्योंकि हमारे घर कभी ढंग का खाना ही नहीं पका। मुश्किल से हम एक वक्त का कभी कभार खाना बनाते हैं, वो भी 3 दिन तक चलता है। और कभी कभार तो यूं ही मोहल्ले में से किसी का बचा खुचा मिल जाता है। इसीलिए खाना इतने तरीके से बनाया ही नहीं। वो बनाना आता है लेकिन बाकी काम मैं कर लेती हूँ। आप मुझे कोई भी काम देंगी मैं कर लूँगी। मैंने सादगी से जब कहा तो वह अफसुर्दा अंदाज से मेरे चेहरे की तरफ देख रही थी और कहने लगी, क्या वाकई तुम लोग घर में खाना नहीं बनाते? उसके लहजे में अफसोस और दुख बोल रहा था, जबकि मैंने फ़ौरन हाँ में सर हिलाकर उसका जवाब दिया। वो तासुब से मेरे चेहरे की तरफ देखने लगी और कहने लगी, ठीक है, पहले मुझे ये बताओ तुम्हारा नाम क्या है और तुम्हारे घर में कौन कौन है? मैंने उसे अपना नाम बताया और कहा कि घर में सिर्फ एक अम्मा और एक छोटा भाई है जो बीमार है और नाबीना है। उसका इलाज भी चल रहा है और अम्मा भी अक्सर बीमार रहती है क्योंकि बिस्तर पर पड़ी रहती हैं। मजबूरी के आलम में मुझे घर से निकलना पड़ा। मैंने बेगम साहिबा को सारी हकीकत वैसे ही बता दी, जिसे सुनकर वह अफसोस से सर हिलाने लगी और फिर मुझे कहा कि ठीक है, कल सुबह तुम काम पर आ जाना, तुम्हें किचन का काम संभालना है। वहाँ रोज़ किचन की सफाई करोगी, जो बर्तन हुआ करेंगे उन्हें धो दिया करोगी। उनकी बात सुनकर मैं खुश हो गई क्योंकि ये इतना ज़्यादा भारी काम नहीं था, मैं आसानी से कर सकती थी। इसीलिए मैंने उनका शुक्रिया अदा किया और कहा, बेगम साहिबा आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे काम दिया, अब हमारे लिए कुछ आसानी हो जाएगी। मैंने उनकी ममनून होते हुए वहाँ से उठने की जबकि मेरी जल्दबाजी को देखते हुए वो मुस्कुरा दी और कहने लगी, अरे रुको तो सही, तनख्वाह नहीं पूछोगी? उनके कहने पर मैंने फ़ौरन ना में सर हिला दिया और कहा, नहीं मैं नहीं पूछूंगी, आपका जितना दिल हो। नहीं मैं नहीं पूछूंगी, आपका जितना दिल हो मुझे दे दीजिएगा, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है कि मुझे काम मिल गया है। मैंने मुतमईन होते सर हिला दिया, जबकि बाहर निकलने से पहले बेगम साहिबा ने मुझे 1000 के 2-3 नोट पकड़ा दिए, जिनको मैंने हैरत से देखा और उनसे पूछा, ये किस लिए? तो वो कहने लगी, अरे इसे कोई खैरात या तुम्हारी मदद मत समझना, ये सिर्फ इसलिए कि तुम कुछ राशन वगैरह ले लो, घर पर खाना वगैरह बना लो, बाकी तुम्हारी तनख्वाह से काट लूँगी। बेगम साहिबा ने जब नरमी से ऐसे कहा तो मैंने वो नोट पकड़ लिए और उनकी तरफ तशक्कुर से देखने लगी। उनका शुक्रिया अदा करते जैसे ही बंगले से बाहर निकले तो यूं लगा जैसे सीने से एक भारी बोझ हट गया हो। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मेरे वजूद की सारी कसाफत धुल गई हो। मैं बहुत खुशी खुशी घर वापस आई और जब अम्मा को मैंने वो पैसे दिए और उन्हें बेगम साहिबा के बारे में भी बताया तो वो बहुत खुश हुई और कहने लगी, चलो शुक्र है एक काम तुम्हें मिल गया और दूसरा बेगम साहिबा भी अच्छी है, उन्होंने तुम्हारे साथ तावन किया, अब तुम भी उनका काम ध्यान से करना, उनका कोई नुकसान मत करना। अम्मा ने मुझे ज़रूरी ताकीद की। बेगम साहिबा के दिए हुए पैसों से मैंने मोहल्ले की दुकान से राशन लिया और घर आई। वो राशन हमारे कुछ दिन के लिए काफ़ी था। मैंने उस दिन बड़ा दिल लगाकर खाना तैयार किया। हम तीनों ने बहुत खुशगवार माहौल में खाना खाया। अगली सुबह पहली बार मैं काम पर जा रही थी, इसीलिए थोड़ा घबराई हुई थी, लेकिन बेगम साहिबा का दिया हुआ एतमाद ही था कि मैं कोठी पर चली आई। उस वक्त यहाँ बहुत सुकून था और कल की तरह एक पूरी सरारियत भरी कैफियत पूरे बंगले पर तारी थी। मैं सीधी वो बड़े हाल नुमा कमरे में चली आई जहाँ बेगम साहिबा का तख्त पोश मौजूद था और मौजूद थी। मुझे देखकर मुस्कुरा दी और कहने लगी, आओ आओ नूरबानो, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी। बेगम साहिबा के कहने पर मैंने मुस्कुराते हुए ने सलाम किया और कहा, बेगम साहिबा आपने 9 बजे का वक्त दिया था, इसीलिए मैं 9 बजे आई हूँ। अगर आप जल्दी बुलाना चाहती हैं तो मैं जल्दी आ जाऊँगी। मैंने उन्हें कहा तो वो कहने लगी, अरे नहीं नहीं, 9 बजे का वक्त बिल्कुल ठीक है, तुम भी आराम से नाश्ता वगैरह करके आना, बल्कि नाश्ता यहीं आकर कर लिया करो। अब ऐसा करो कि मुझे एक कप चाय बना दो, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। चाय पीकर मैं कुछ देर आराम करूँगी, तुम तब तक किचन का काम देख लेना। बेगम साहिबा ने मुझे तफसीलन कहा और किचन की तरफ इशारा कर दिया।
میں فوراً وہاں پر لپکی، لیکن وہاں داخل ہوتے ہی میں ذرا جھجک گئی، کیونکہ کچن کے اندر بیگم صاحبہ کا وہی کل والا بیٹا تھا۔ اس نے مجھے رکتے دیکھا تو کہنے لگا، آج جا ہی رہا ہوں، مجھے اپنا ملک شیک بنانا تھا۔ اس کی بات سن کر میں نے سر ہلایا اور جلدی سے چولہے کے اوپر ساس پین رکھ کر چائے کے لیے پانی رکھا، جبکہ میں اس کی نظریں خود پر محسوس کر رہی تھی، لیکن مجھے اندازہ نہیں تھا کہ وہ کیوں دیکھ رہا تھا۔ اس دن کے بعد وہ کہنے لگا، نور بانو، تم اچھی لڑکی ہو، کل جب تم کام مانگنے کے لیے آئی تھی تو مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ تم ایک کام والی ہو سکتی ہو۔ یہ کہتے وہ فوراً قریب آیا۔ اس سے پہلے کہ وہ میرا ہاتھ پکڑتا میں گھبرا کر پیچھے ہٹ گئی، جبکہ وہ کہنے لگا، ڈرو نہیں، میں تمہیں ہاتھ نہیں لگا رہا بلکہ تمہارے پیچھے پڑے گلاس کو اٹھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ یہ کہتے اس نے گلاس اٹھایا اور واپس جگہ پر چلا گیا۔ میں کچھ ساکت رہ گئی، مجھے عجیب سا محسوس ہوا، میرے پورے وجود میں چنگاریاں دوڑ اٹھی۔ میں نے جلدی سے بیگم صاحبہ کی چائے بنائی اور ان کے لیے لے گئی، جو انہیں بہت پسند آئی۔ حالانکہ مجھے امید نہیں تھی کہ چائے اچھی بنے گی، کیونکہ میں نے پہلی بار چائے بنائی تھی۔ ہمارے گھر میں چائے جیسی عیاشی افورڈ ہی نہیں کی جا سکتی تھی، اسی لیے میں نے آج تک چائے نہیں پی تھی۔ بیگم صاحبہ کو چائے دینے کے بعد باورچی خانے کا کام نپٹانے لگی اور کچھ ہی دیر میں سارا کام سمٹ گیا، جبکہ ابھی تک یہاں پر کھانا پکانے کے کوئی آثار نہیں تھے۔ بیگم صاحبہ سے جب میں نے اس بارے میں پوچھا تو وہ کہنے لگی، کھانا پکانے والی الگ سے آتی ہے، وہ دوپہر کو آ کر کھانا بنا دیا کرے گی، تم پریشان مت ہو۔ باقی ایسا کرو، میرے پاس آ جاؤ، میرے سر میں تیل وغیرہ لگا دو۔ بیگم صاحبہ نے جب مجھے کہا تو میں فوراً تیل کی شیشی اٹھا لائی اور ان کے سر میں تیل لگانے لگی، لیکن ان کے سر کو ہاتھ لگاتے ہی ایک عجیب سی حرارت میرے وجود میں دوڑنے لگی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے میں نے کسی آگ کو چھو لیا ہو۔ میرا پہلا دن کافی اچھا گزر، کھانا ساتھ دیا۔ جب میں گھر پہنچی تو اماں میری منتظر تھی۔ انہیں میری طرف سے پریشانی تھی کیونکہ آج میرا پہلا دن تھا۔ ویسے بھی نئے لوگوں میں جوان لڑکی کو بھیجا تھا اور اماں کو تو وسوسے تنگ کر رہے تھے، لیکن جب میں نے انہیں ہر طرح سے مطمئن کیا کہ بیگم صاحبہ اور ان کے بیٹے کے بارے میں بتایا تو وہ ذرا مطمئن ہو گئی۔ لیکن آج ان کے بیٹے کا وہ عجیب سا رویہ مجھے کچھ الگ محسوس ہوا۔ نہ جانے کیا بات تھی، یا شاید میری چھٹی حس نے مجھے خبردار کیا، لیکن کچھ تو تھا اس لمحے میں سمجھ نہیں پائی۔ تاہم میں مطمئن ہو کر سو گئی، کیونکہ پیٹ بھرا تھا اور کافی پرسکون تھا، اسی لیے نیند بھی اچھی آئی۔ اگلے دن بھی میں کام کے لیے روانہ ہو گئی۔ اماں نے ڈھیروں دعائیں دے کر مجھے آیت الکرسی پڑھ کر رخصت کیا۔ وہاں پہنچی تو سیدھا باورچی خانے میں چلی گئی اور اپنا کام کاج کرنے لگی۔ تبھی اچانک برتن دھونے کے دوران نہ جانے کیسے ایک قیمتی گلاس میرے ہاتھ سے نکل کر ٹوٹ گیا۔ ایک چھناکے کی آواز سارے کچن میں گونج گئی اور میں ڈر گئی۔ ایک دم مجھے بہت رونا آیا۔ مجھے لگا کہ اس وقت شاید میں دباؤ میں آ چکی تھی، کیونکہ مجھے اس بات کا ڈر تھا کہ بیگم صاحبہ کام سے نہ نکال دے۔ ایک تو ان کا قیمتی اور نفیس گلاس میرے ہاتھوں سے ٹوٹ گیا، اسی بات پر میں رونے لگی۔ پھر نہ جانے کس طرح میرے منہ سے کچھ قرآنی آیات نکلنے لگی جو میں نے اپنے صبر اور حوصلے کو بلند کرنے کے لیے پڑھی تھی، لیکن میرا رونا بند نہیں ہو رہا تھا۔ بیگم صاحبہ بھی شاید چھناکے کی آواز سن کر باورچی خانے تک آئی، اور جب انہوں نے گلاس کو ٹوٹا بکھرا دیکھا اور میری طرف دیکھ کر پوچھنے لگی، کیا ہوا؟ میں گھبرا گئی۔ ان کی آواز سن کر فٹافٹ اٹھ کھڑی ہوئی اور کہنے لگی، غلطی سے یہ گلاس ٹوٹ گیا ہے، میں معافی چاہتی ہوں، آئندہ ایسی غلطی نہیں ہوگی، مجھے کام سے مت نکالیے گا۔ میں نے گھبرائے انداز میں ایک دم بیگم صاحبہ سے جب یہ کہا تو وہ چپ چاپ میری طرف دیکھنے لگی، جبکہ اتنی دیر میں ان کا بیٹا بھی وہاں آ چکا تھا۔ اس نے جب بکھرا ہوا گلاس اور میری حالت دیکھی تو کہنے لگا، کیا تمہیں ذرا بھی اندازہ ہے کہ یہ گلاس کتنا قیمتی تھا، اور یہ گلاس کہاں سے آئے تھے؟ اس کے ٹوٹے گلاس کی طرف اشارہ کرتے اس نے مجھ سے پوچھا۔ میں نے فوراً نفی میں سر ہلایا، کیونکہ مجھے کیا اندازہ تھا کہ وہ گلاس کہاں سے آئے تھے اور کتنے قیمتی تھے۔ ہمارے گھر میں تو چند سٹیل کے برتن ہی تھے جن میں کھانا کھاتے، اس طرح کے گلاس تو میں نے زندگی میں پہلی بار دیکھے تھے۔ اور اب اتنی بڑی غلطی ہو گئی تھی، جبکہ وہ کہنے لگا،
یہ غلطی تمہاری ناقابل معافی ہے، تمہیں اس کی سزا ضرور ملے گی۔ اس نے ماں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جبکہ میں تو شدت سے رونے لگی۔ اس وقت مجھے اپنا بہت بے بس لگ رہا تھا، مجھے نوکری پر رکھا تھا اور میں نے اتنا بڑا نقصان کر دیا۔ اس بات نے مجھے بہت شرمندہ کیا اور میں اپنی نظریں نہیں اٹھا پا رہی تھی۔ تاہم بیگم صاحبہ کہنے لگی، نور بانو، کچھ نہیں ہوتا، ایک گلاس ہی تھا، کرچیاں سمیٹ دو، یہ نہ ہو کہ کسی کے پاؤں میں لگ جائے۔ یہ کہہ کر بیگم صاحبہ تو وہاں سے چلی گئی، جبکہ ان کا بیٹا وہیں موجود رہا۔ کہنے لگا، ماں نے تو تمہیں شاید معاف کر دیا ہے، لیکن میں تمہیں معاف نہیں کروں گا، تم نے بہت بڑی غلطی کی ہے، اب تمہیں اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلا گیا، جبکہ میں شل سے انداز میں زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ اس وقت اپنے آپ کو بہت بے بس محسوس کر رہی تھی، لیکن ہمت کر کے اٹھی اور جلدی سے سارے کچن سے کرچیاں سمیٹ کر انہیں ٹھکانے لگایا۔ باقی ماندہ برتنوں کو احتیاط سے دھونے لگی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اب مجھے زیادہ احتیاط کرنی ہوگی، مجھے ٹھکانے لگایا۔ باقی ماندہ برتنوں کو احتیاط سے دھونے لگی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اب مجھے زیادہ احتیاط کرنی ہوگی، مجھ سے جو آج غلطی ہوئی ہے دوبارہ غلطی نہیں کرنی۔ اس دن میں بہت بجھے انداز میں جب گھر پہنچی تو اماں ایک دم ہول گئی اور کہنے لگی، نور بانو، کیا ہوا؟ آج تو اتنی بجھی بجھی سی کیوں ہے؟ سب ٹھیک تو ہے؟ اماں نے فکر مندی سے مجھ سے سوال کیا تو میں نے انہیں گلاس ٹوٹنے سے لے کر بیگم صاحبہ کا رویہ اور ان کے بیٹے کی دھمکی سب کچھ بتا دیا، جسے سن کر اماں بھی پریشان ہو گئی اور کہنے لگی، نور بانو، میں تجھے پہلے ہی سب کہہ چکی تھی کہ بہت احتیاط سے کرنا، لیکن تو نے احتیاط نہیں کی اور دیکھ کتنی بڑی غلطی ہو گئی۔ اماں افسوس سے ہاتھ ملتے کہہ رہی تھی، مجھے خود بھی اس بات کا افسوس تھا، میں جو اپنے آپ کو اچھا بنا کر پیش کرنا چاہتی تھی، مجھ سے شروع کے دن میں بہت بڑی غلطی ہو گئی اور مجھے اب اس گلاس میرے ہاتھ سے پھسل گیا، حالانکہ میں نے تو بہت احتیاط کی تھی۔ تاہم اگلے دن صبح جب میں کام پر گئی تو بیگم صاحبہ سے جا کر دوبارہ معافی مانگی، جبکہ بیگم صاحبہ کہنے لگی، نور بانو، کوئی بات نہیں، ایک گلاس ہی تھا، ٹوٹ گیا، آئندہ احتیاط کرنا بس کافی ہے، جاؤ جا کر اپنا کام کرو۔ بیگم صاحبہ نے نرمی سے مجھے باورچی خانے کی طرف بھیجا اور میں کام میں مصروف ہو گئی۔ آج میں نے دھیان لگا کر کام کیا، برتنوں کو بڑے طریقے سے دھو کر رکھا۔ اتنی دیر میں مجھے باہر کچھ آوازیں سنائی دی تو میں چونک گئی۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے کوئی پراسرار بات ہے، کیونکہ بیگم صاحبہ اور ان کا بیٹا آرام سے بات کر رہے تھے۔ میں باہر نکلی تو دونوں مجھے دیکھ کر چونک گئے۔ میں جیسے شرمندہ ہو گئی۔ میں بیگم صاحبہ سے پوچھنے آئی تھی کہ وہ پوچھ کر واپس چلی گئی، جبکہ ان دونوں کا پراسرار رویہ اور عجیب انداز مجھے ٹھٹکنے پر مجبور کر رہا تھا۔ میں وہاں سے فارغ ہو کر باہر آئی اور بیگم صاحبہ کو بتانے لگی تو وہ کہنے لگی، نور بانو، یہاں بیٹھو، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ بیگم صاحبہ کے انداز نے مجھے چونکا دیا۔ میں فوراً ان کے قریب بیٹھ گئی، جبکہ میرا دل تیز انداز میں دھڑک رہا تھا۔ اس وقت مجھے عجیب سی سوچیں آ رہی تھی، سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ بیگم صاحبہ نے مجھے کیوں روکا اور کیا بات کرنی ہے، جبکہ مجھ سے تو کوئی غلطی نہیں ہوئی۔ بیگم صاحبہ کچھ سوچ کر کہنے لگی، نور بانو، تم یہاں جو دیکھو گی یا محسوس کرو گی، تمہیں شاید خوف محسوس ہو اور شاید ڈر جاؤ، اور ہو سکتا ہے کہ تمہیں بہت کچھ محسوس ہو۔ ہاں، لیکن ایک بات سمجھ لو، ہم جنات ہیں، ہمارا تعلق جنات کی دنیا سے ہے۔ میں ملکہ جنات ہوں اور میرا بیٹا بھی جن زاد ہے، اسی لیے تم اگر یہاں کچھ بھی ایسا دیکھو گی تو خوف زدہ مت ہونا۔ ہم یہاں اپنے کسی کام کے سلسلے میں موجود ہیں، کچھ عرصے تک رہیں گے، پھر چلے جائیں گے۔ بیگم صاحبہ نے یہ کہتے ہوئے میرے چہرے کی طرف دیکھا، جبکہ میرے چہرے صاحبہ اور ان کا بیٹا کوئی جنات ہیں۔ میں ایک دم گھبرا گئی، میری آنکھوں سے خوف ٹپکنے لگا، جبکہ میری حالت دیکھ کر بیگم صاحبہ کہنے لگی، نور بانو، تمہیں خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں کتنے دن ہو گئے یہاں پر آتے ہوئے، تم اچھی طرح جانتی ہو کہ ہم کیسے جنات ہیں۔ ہم انسانوں کو خوف زدہ نہیں کرتے، ہمارے پاس جتنی بھی طاقتیں وہ ہمارے اپنے لیے ہیں، ہم انسانوں پر ضائع نہیں کرتے۔ بیگم صاحبہ نے کدرے ناراض ہوتے ہوئے کہا، جبکہ میں تو اس کے بات سن ہی نہیں سکی، چپ چاپ وہاں سے نکل آئی۔ اس بنگلے سے نکلتے ہی میرے دل پر بھاری بوجھ پڑا کم ہو گیا، اور یوں لگا جیسے میں بالکل ہلکی پھلکی ہوئی ہوں،
लेकिन बेगम साहिबा की बातों का बोझ मेरे दिमाग पर हावी था। उस वक्त वो बातें सोचकर अजीब से ख्यालात आ रहे थे। मैं समझ नहीं पा रही थी कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। मैं जिन्नात के घर काम कर रही हूँ। बेगम साहिबा एक जिनजादी है और उनका बेटा भी जिनजाद है। जिनजादी है और उनका बेटा भी जिनजाद है, तभी वो इतना मगरूर और मुतकब्बर दिखाई देता है। लेकिन मुझे उससे क्या लेना देना, मुझे तो काम से मतलब है। और बेगम साहिबा मेरे साथ कितनी मेहरबान है। मुझे ये काम नहीं छोड़ना चाहिए। मैं मुख्तलिफ सोचों में गिरी हुई घर वापस लौट आई। मेरे चेहरे पर उलझन और सोच की लकीरें फैली थी। अम्मा ने मेरे चेहरे की तरफ देखा तो परेशानी से पूछने लगी, नूरबानो, क्या बात है? तुम कुछ उलझी सी दिखाई दे रही हो। मैंने अम्मा की तरफ देखा जिनका चेहरा पहले से फ्रेश नज़र आ रहा था, और अपने भाई की तरफ देखा जो भरे हुए पेट के साथ सुकून से खेल रहा था। मैं जो फैसला सारे रास्ते नहीं कर पाई, अम्मा और भाई के चेहरे को देखते एकदम ही हो गया। और फिर जैसे ही मैं हल्की फुल्की हुई, मैंने अम्मा से कहा, नहीं अम्मा, ऐसी कोई बात नहीं है, बस थोड़ा थक गई हूँ। शायद काम करने की आदत नहीं है। वैसे तो बेगम साहिबा भी इतना काम नहीं करवाती, लेकिन ना जाने क्या आज मुझे थकावट हो गई है। मैं कुछ देर आराम करना चाहती हूँ। मैंने अम्मा को ये कहकर मुतमईन कर दिया और अंदर बिस्तर पर आकर लेट गई। रह रहकर मुझे बेगम साहिबा का ख्याल आ रहा था। मैं अम्मा को वो बातें नहीं बताना चाहती थी, क्योंकि अगर उन्हें बताती तो शायद वो परेशान हो जाती और मुझे घर बिठा लेती। क्योंकि जिन्नात के मुताल्लिक जिस तरह हमारे मोहल्ले में और माशरे में तासुर पाया जाता है, अम्मा भी उन्हें वैसा ही समझती। लेकिन बेगम साहिबा के घर काम करके मैंने जाना कि वो कितनी अच्छी है और उन्होंने मेरे साथ कितना अच्छा बर्ताव रखा है। इसलिए मैं वहाँ पर काम छोड़कर अपने हाथ नहीं कटवाना चाहती थी और घर पर बैठकर किया करती थी। फिर कहाँ से काम मिलता? नए सिरे से काम ढूंढना भी बहुत मुश्किल है और इतने अच्छे लोग मिलना भी बहुत मुश्किल है। ये तो शुक्र है कि बेगम साहिबा की बदौलत मेरी माँ का इलाज भी चल रहा है और भाई का भी। जबकि बदौलत थी, वो अपने किचन का बचा खुचा खाना भी मुझे पैक करके साथ दे देती, जिसे लेकर मैं घर आती। अम्मा और भाई बहुत मज़े से खाते। ऐसी सूरत हाल में मैं ये काम कैसे छोड़ सकती थी? इसीलिए मैंने अम्मा को नहीं बताया और ज़रा मुतमईन हो गई। अगले दिन फिर मामूल के मुताबिक काम पर आ गई तो बेगम साहिबा ने मुझे बड़ी गहरी नज़रों से देखा और मुस्कुरा दी। कहने लगी, नूरबानो, तुम एक समझदार लड़की हो। मुझे तुमसे इसी फैसले की उम्मीद थी, वरना इससे पहले मैंने जितनी भी काम वालियों को अपने राज के बारे में बताया या उन्हें शरीके राज किया, वो तो काम छोड़कर चली गई। हालांकि ज़रूरत उन्हें भी थी और काम उन्हें भी चाहिए था। उनसे भी मेरा रवैया ऐसा था, लेकिन बस वो खौफज़दा हो गई। जबकि तुम एक बहादुर लड़की हो, हालात के मुताबिक ढलना जानती हो। बेगम साहिबा ने बेसाख्ता मेरी तरफ देखा तो मैं मुस्कुरा दी। मैंने उन्हें कहा, बेगम साहिबा, आज से पहले मेरा भी जिन्नात के मुताल्लिक कुछ ऐसा ही रवैया था, जबकि मैं उन्हें जानती भी नहीं थी। मैं उनसे खौफज़दा रहती और मुझे डर भी लगता था। अम्मा अक्सर हमें छत पर नहीं जाने देती थी, खुले बालों के साथ बाहर नहीं निकलने देती थी, मगरिब के बाद खुली हवा में नहीं रहने देती थी, और उन्हें यही लगता कि इन हवाओं के साथ जिन्नात होते हैं। वो दरख्त के नीचे नहीं जाने देती थी। हम ख़ास तौर पर मुझे तो बिल्कुल नहीं जाने देती थी, क्योंकि मैं उनकी पहली औलाद थी। इसी वजह से अम्मा को मेरे बारे में धड़का लगा रहता। वो मुझे मना करती, इसीलिए मेरे दिल में जिन्नात के बारे में अनजाना खौफ पैदा हो गया। मैं तो समझ नहीं सकी, लेकिन वो खौफ बढ़ता जाता है और मैं जाने अनजाने में उन चीज़ों से परहेज़ करने लगी जिनके बारे में अम्मा मुझे मना करती थी। और जब से मैं आपके घर पर आई हूँ, मुझे कुछ अजीब सा महसूस होता था। एक पुरस्रार कैफियत और एक अजीब सी मकनातीसियत उस घर से महसूस होती। आपकी शख्सियत में भी छुपे हुए राज मुझे ठटकने पर मजबूर करते थे, लेकिन मैंने कभी उन्हें खोजने की कोशिश नहीं की। अगर आप मुझे ना बताते तो शायद मुझे कभी ना पता चलता कि आपका ताल्लुक जिन्नात से है। लेकिन कल से अब तक आपके रवैये के बारे में और इस घर के बारे में सोचकर मुझे यही बेहतर लगा कि मुझे ये काम छोड़ना नहीं चाहिए। इसीलिए मैं यहाँ पर आ गई। मैंने बेगम साहिबा को तफसीलन जवाब दिया तो वो बड़ी हैरान नज़रों से मुझे देखने लगी और कहने लगी, नूरबानो,
اسی لیے تو میں نے کہا ہے کہ تم ایک سمجھدار لڑکی ہو اور ہمیشہ صحیح فیصلہ کرتی ہو۔ میں تم سے بہت راضی ہوں۔ جاؤ، اللہ تمہارا بھلا کرے اور ہمیشہ کامیاب رہو۔ تمہیں بہت عزت، مال و دولت اور سب کچھ ملے تاکہ، اور اپنے کام میں مگن ہو گئی۔ اب میں بالکل مطمئن تھی، دل سے کنجانی کیفیت ختم ہو چکی تھی۔ اب دیواروں سے جھانکتے ہوئے راز مجھے پڑھنے آ گئے تھے اور بیگم صاحبہ کی شخصیت کے چھپے ہوئے رنگ ڈھنگ میں نے دیکھ لیے تھے۔ اسی لیے اب مجھے یہاں پر ڈر نہیں لگتا تھا۔ لیکن انہی دنوں میں جب اچانک بیگم صاحبہ کو جنات کی دنیا میں کچھ دن کے لیے جانا پڑا تو میں بے حد پریشان ہوئی۔ لیکن انہوں نے مجھے کام پر آنے کی تاکید کی تھی، کیونکہ ان کا بیٹا گھر پر اکیلا تھا اور بیگم صاحبہ چاہتی تھی کہ میں وقت پر اسے کھانا وغیرہ دے کر آؤں اور اس کے کام کر دوں۔ میں انہیں منع نہیں کر سکتی تھی، اسی لیے روزانہ معمول کے مطابق کام پر آتی رہتی۔ ان کا بیٹا جو پہلے میرے ساتھ اکثر غصہ کرتا اور عجیب نظروں سے دیکھتا، اب تو اس کا رویہ بھی بہت بہتر ہو گیا تھا۔ اس دن وہ بے ساختہ میری تعریف کر رہا تھا اور کہنے لگا، نوربانو، اماں کے پاس پہلے کوئی کام والی تھا۔ نوربانو، اماں کے پاس پہلے کوئی کام والی اتنی دیر نہیں رہی۔ تمہارے اعتبار نے اور اچھی عادات نے اماں کو بے ساختہ تمہاری تعریف کرنے پر مجبور کر دیا، ورنہ وہ بہت کم کسی کو پسند کرتی ہیں۔ ان کے منہ سے اپنی تعریف سن کر میں نے کہا، صاحب، یہ تو بیگم صاحبہ کا بڑا پن ہے، ورنہ مجھ میں ایسی کوئی خاص بات نہیں۔ میرے کہنے پر وہ دلچسپی سے میری طرف دیکھنے لگا۔ اس کے دیکھنے کے انداز نے مجھے ایک دم خود میں سمٹنے پر مجبور کر دیا۔ نہ جانے کیوں وہ جب بھی دیکھتا مجھے عجیب نظروں سے دیکھتا۔ بیگم صاحبہ کو گئے کافی دن ہو گئے تھے اور میں ان کے بغیر کافی اداس تھی۔ میں اکثر ان کے بیٹے سے پوچھتی رہتی ہوں، بیگم صاحبہ کب آئیں گی؟ جبکہ وہ کہتا کہ وہ جلدی آ جائیں گی، لیکن مجھے پکا معلوم نہیں تھا کہ کب تک آئیں گی۔ میں اس بنگلے میں جانے سے گھبرانے لگی، کیونکہ ایک تو بیگم صاحبہ موجود نہیں تھی اور ان کے بیٹے کی نظریں مجھے عجیب سی لگتی، یا شاید صرف میرا دھوکہ تھا۔ پھر ایک دن میں کام پر آئی تو سارا بنگلہ عجیب سی خاموشی کی لپیٹ میں تھا۔ سارے بنگلے پر خاموشی کا راج تھا۔ میں گھبرا گئی، ایسے لگ رہا تھا جیسے یہ بنگلہ برسوں سے خالی ہو اور یہاں پر کوئی نہ رہتا ہو۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا گھر میں صاحب بھی نہیں ہے؟ دل ہی دل میں سوچتے ہوئے میں اندر آئی اور اونچی آواز میں صاحب کو آواز دی، لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ میری نظر بیگم صاحبہ کے تخت پوش پر رکھے کاغذ پر اور اس کے ساتھ موجود لفافے پر پڑی۔ میں کسی احساس کے تحت اس کاغذ کی طرف بڑھی اور اسے اٹھا لیا۔ وہ کاغذ ایک خط تھا جو میرے نام تھا اور اس پر لکھا تھا، پیاری نوربانو، میں جانتا ہوں تم آج جب کام پر آؤ گی تو تمہیں یہ سارا بنگلہ خالی ملے گا۔ میں آج اپنی دنیا میں واپس چلا گیا ہوں۔ اماں تو کافی دن سے چلی گئی تھی۔ تم اچھی طرح جانتی ہو کہ اب وہ واپس نہیں آئیں گی۔ شاید اماں نے تمہیں سچ نہیں بتایا کہ کہیں تم گھبرا نہ جاؤ، لیکن سن کر تمہیں بڑا صدمہ لگے گا کہ تمہیں یہاں آنے سے تمہارے گھر کے حالات بہتر ہو رہے تھے اور ایک مستقبل کام تمہیں مل رہا تھا، لیکن اماں نے مجھے کام سونپا تھا جو میں چاہتا تو تمہارے سامنے بیٹھ کر تمہیں سمجھا سکتا تھا، لیکن نہ جانے کیا بات تھی، میں تمہیں دیکھتا تو خود پر قابو نہ رہتا۔ تمہارا معصوم انداز اور تمہاری خوف بھری آنکھیں مجھے باندھ لیتی اور اپنے اندر قید کر لیتی، اس لیے تمہیں دیکھتا رہتا ہوں اور میرے انداز کو محسوس کر کے تم ٹھٹک بھی جاتی ہو، گھبرا جاتی ہو۔ میں ایسا نہیں چاہتا، کیونکہ میں تمہیں پسند کرنے لگا ہوں۔ میں نہیں چاہتا کہ تمہارے دل میں میرے لیے کوئی غلط خیال آئے، اسی لیے خط کا سہارا لے کر اماں کا پیغام تم تک پہنچا رہا ہوں۔ اماں نے یہ سفید بنگلہ تمہیں دیا ہے، اس کا کہنا ہے کہ اس نئے بنگلے کی مالکن تم ہو اور یہاں پر تم اور تمہارے گھر والے رہیں گے۔ اس بنگلے کو کوئی تم سے چھین نہیں سکتا، تم جیسے چاہو رہ سکتی ہو، اور اس کے علاوہ اس خط کے ساتھ جو لفافہ پڑا ہے اس میں کچھ رقم ہے، تم جیسے چاہو رہ سکتی ہو، اور اس کے علاوہ اس خط کے ساتھ جو لفافہ پڑا ہے اس میں کچھ رقم ہے جو تمہارے گزر بسر کے لیے کافی ہوگی۔ لیکن اماں کہہ رہی تھی کہ جیسے جیسے انہیں موقع ملتا رہے گا وہ ویسے ویسے تم پر رقم پہنچا دیا کریں گی تم تک۔ تمہیں اپنے گھر کے اخراجات کے بارے میں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اماں تم سے بہت خوش ہے اور میں بھی تم سے راضی ہوں، کیونکہ تم نے ہمارے گھر کو اپنا گھر سمجھ کر چلایا۔ ہاں، اس دن جو تم سے گلاس ٹوٹا تھا تب میں نے تمہیں ڈانٹا تھا، وہ سب میرا مذاق تھا، ایسا میرا کوئی مقصد نہیں تھا، اور اماں میری شرارت سمجھ رہی تھی، اسی لیے چپ چاپ وہاں سے چلی گئی تھی۔
ورنہ میں اگر ایسا رویہ کسی کے ساتھ بھی رکھتا تو اماں مجھے تھپڑ لگانے سے بھی گریز نہ کرتی۔ میری شرارت سمجھ کر معاف کر دینا۔ فقط شاذل، وہ خط کیا تھا میرے لیے جیسے ایک نئی زندگی تھا۔ خط سے پہلی بار مجھے محبت کے ذائقے کا پتہ چلا۔ اس خط سے پہلی بار مجھے کسی کے احسان مند، پھر پہلی ہی بار کسی کا نام پتہ چلا تھا۔ مجھے تو بیگم صاحبہ کے بیٹے کا نام بھی نہیں پتہ تھا۔ آج پہلی بار اس کا نام پڑا تو جیسے دل کے تار انوکھی لے پر بجنے لگے۔ ایک گنگناتی سی کیفیت میرے اوپر طاری ہو گئی۔ مجھے تو اس بنگلے کے ملنے کی بھی اتنی خوشی نہیں تھی جتنی خوشی اس بات کی تھی کہ شاذل مجھے پسند کرتا ہے، مجھے چاہتا تھا۔ یہ نئی نئی محبت کا خمار تھا، ذائقہ تھا جسے میں چکھ رہی تھی۔ میں نے اس لفافے کو اٹھا کر دیکھا تو اس میں اچھی خاصی رقم موجود تھی۔ میں خوشی کے مارے دوڑتی اس گھر واپس آئی اور اماں کو ساری بات بتائی۔ اماں کو اب میں نے ان جنات کے ہونے کے بارے میں بھی بتا دیا۔ اسے سن کر بہت خوفزدہ ہو گئی تھی، لیکن جب میں نے انہیں مطمئن کیا اور بتایا کہ بیگم صاحبہ ان جنات جیسے نہیں ہیں جو لوگوں کو ڈراتے ہیں یا شر پھیلاتے ہیں، وہ تو محبت کرنے والی ہیں، تو اماں بھی ان کے بارے میں جان کر خوش ہوئیں۔ یوں میں اپنے بھائی اور اماں کو لے کر اس سفید بنگلے میں آ گئی۔ اسے دیکھ کر اماں کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ کہنے لگی، نور بانو، کوئی اتنی محبت میں اتنی بڑی دولت اور جائیداد کیسے تمہیں دے سکتا ہے؟ میں تو حیران ہوں، ان کا ظرف اور بڑا دل ہے۔ اماں کی بات سن کر میں مسکرا دی۔ میں نے وہ خط کسی قیمتی متاع کی طرح سنبھال لیا تھا اور اس بنگلے کو اسی طرح رکھنے لگی جیسے بیگم صاحبہ کے ہوتے ہوئے میں رکھتی تھی۔ میں اس بنگلے کو ان کی امانت سمجھتی ہوں اور مجھے اس بات کا انتظار ہے کہ کب وہ آئیں اور اپنی امانت واپس لے لیں، لیکن